حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی میں نے سورہ ابراہیم کی ایک آیت آپ کے روبرو پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پیارے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کی حرکتوں سے غافل ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ تو انہیں مہلت دیتا ہے اس دن تک کے لیے جس دن کے نگاہیں پترا جائیں گی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ظلم کرنے سے منع کیا ہے، ظالم کی مدد کرنے سے منع کیا ہے، ظالم کا ساتھ دینے سے منع کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی بتائی ہے کہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے کہ وہ کسی بھی ظالم کو پکڑنے سے پہلے مہلت ضرور دیتا ہے، اور وہ اس مہلت سے دھوکہ کھاتا ہے، دھوکہ کھا کر اور ظلم کرتا ہے تو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ میں وہ ظالم آتا ہے۔ حضرات، اس آیت کی روشنی میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے ظلم کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک اہم موضوع ظلم بھی ہے، یعنی ہم سے کبھی ظلم ہو بھی جاتا ہے اور ظلم سہ بھی جاتے ہیں۔ شریعت نے، کتاب و سنت نے ظلم کو کس نظر سے دیکھا گیا ہے اور ظلم کے حوالے سے کیا تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، اس حوالے سے آج کے خطاب میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے اہل علم بتاتے ہیں کہ ظلم کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بندہ خالق کے حق میں ظلم کرے، اور وہ ظلم وہی ہے جسے قرآن نے شرک کہا۔ خالق جو ہمارا پالنہار ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس کا حق کی عبادت اس کو دینے کے بجائے اس کے ساتھ اوروں کو شریک کیا جائے، یہ ظلم کی سب سے بڑی شکل ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں اظلم الظلم الشرک، دنیا میں ظلم کی سب سے بڑی شکل، سب سے بڑی صورت جو ہے وہ شرک ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، لقمان حکیم نے کہا کہ بیٹے شرک نہ کرنا، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کی پہلی شکل یہ ہے کہ بندہ خالق کے معاملے میں ظلم کرے، یعنی اس کے ساتھ شرک کرے اور دوسروں کو شریک ٹھہرائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ مخلوق پہ ظلم کرے، اپنے جیسے انسانوں پہ ظلم کرے، کائنات کے حیوانات میں ظلم کرے، کائنات کے پرندوں پہ ظلم کرے، کائنات کی جو بھی جاندار ذی روح مخلوق ہے اس پہ ظلم کرے۔ ظلم کا دائرہ صرف انسانوں کی حد تک نہیں ہے کہ انسان پہ ظلم کرو تو ظلم ہے، اور کائنات کی جو دوسری جاندار مخلوقات ہیں ان کے ساتھ جو چاہے کرو، جیسا چاہے کرو، نہیں۔ ظلم کا دائرہ بہت وسیع ہے، کسی بھی مخلوق پہ ہماری جانب سے ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ظلم کی دوسری قسم ہے کہ بندہ مخلوق پہ ظلم کرے، اور ظلم کی تیسری قسم ہے کہ بندہ اپنے آپ پہ ظلم کرے، اپنے آپ پہ ظلم کرے، گناہ کر کے، معصیتیں کر کے اس جسم کو جہنم رسید بنائے، یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے۔ تو شریعت نے ظلم کی ان تینوں اقسام سے ہی منع کیا ہے، لیکن جب عام طور پر ظلم بولا جاتا ہے اور ظلم پر جب گفتگو ہوتی ہے تو یہ جو دوسری قسم ہے نا، عام طور پہ وہ مراد ہوتی ہے مخلوق پہ ظلم کرنا، ہم سے دوسروں پہ ظلم ہو جائے، ہم سے ہمارے رشتہ داروں پہ ظلم ہو جائے، ہم سے ہمارے اڑوس پڑوس پہ ظلم ہو جائے، ہماری جانب سے ہمارے دوست و احباب پہ ظلم ہو جائے، ہماری جانب سے کسی دوسرے انسان پہ ظلم ہو جائے۔ عام طور پہ جب ظلم کہا جاتا ہے تو یہ دوسری قسم مراد ہوتی ہے، اور شریعت نے اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو بہت ہی حساس مزاج عطا کیا ہے کہ ہوشیار کہ زندگی میں ظلم نہ کرنا، زندگی میں ظلم نہ کرنا، اور زندگی میں کبھی ظالم نہ بننا، ظالم نہ بنو اور ظلم نہ کرو۔ کیوں؟ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو کہ ظلم روز قیامت تاریکیوں کی شکل میں آئے گا، اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ ظالم روشنی کو ترسے گا حشر کے میدان میں، ظالم نور کو ترسے گا حشر کے میدان میں، ظالم تاریکیوں میں بھٹکے گا حشر کے میدان میں، اور اس سے قبل اس دنیاوی زندگی میں جو تاریکیاں ہوتی ہیں، مصیبتوں کی تاریکیاں اور پریشانیوں کی تاریکیاں، وہ اور بات ہے۔ تو کہا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، لوگوں ظلم کرنے سے بچو کہ ظلم قیامت کے روز ظلمتوں کی شکل میں آئے گا۔